یا رحمت نے لبوں کو چوم لیا جب ہم نے نبی کا نام لیا۔ السلام علیکم۔ تو اب میں اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے محمد تمنا کو دعوت سبحت دیتا ہوں، وہ اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ اسلامی بھائیوں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانیوں کے وقت ایک مومن کی دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے بنیاد 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو آپ یقیناً یہی جواب دیں گے کہ یہ نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں 70 سے بھی زیادہ مقامات پر آیا ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والے حدیث کے روشنی میں شرک کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ میرے بھائیوں، یہ نماز ہے جس کے بارے میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ آدمی اور شرک کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ نماز ہے جس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اذا حسب امر الصلاۃ، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسلامی بھائیوں، کس قدر افسوس کا مقام ہے، دین کا اتنا ہم ستر کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود بھی ہم نماز سے دور ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے، حالانکہ ان منافقین کا انجام قرآن مجید میں کافر سے بدتر بتلایا گیا ہے، مگر ان منافقین کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ جب وہ نماز کے لیے اٹھتے تو سستی اور کائلی کے ساتھ اٹھتے، مگر نماز پڑھتے۔ گویا آج ہماری حالات ان منافقین سے ہی بدتر ہے۔ ہماری حالت یہ ہے اذان ہوتی رہتی ہے، میوزک میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں اپنے کام میں مشغول رہتی ہے، ہمارے کان میں زو تک نہیں رینگتی۔ کیا حال ہوگا ہمارے رب کے برگاہ میں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ بیان کیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں کس جرم کے پیدائش میں یہ سزا ملی، تو اپنا پہلا جرم یہی بتلائے گا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز واحد عبادت ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کا ہو جائے تو انہیں نماز کے حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، 10 سال کے بچے کو نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ وہ ابھی نابالغ ہے، کسی بھی چیز کے شریعت میں مفلک نہیں ہے۔ اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے شریعت کی نظر میں نماز کے قدر و قیمت ہے اور کس قدر اہم عبادت ہے۔ اسی لیے آج سے ٹھان لیجئے کہ انشاءاللہ آج سے نماز کے معاملے میں کوتاہی نہیں کرے۔ آخر دعوانا آمین۔ اب میں نعت خوانی کے لیے توفیق کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ تشریف